السلام علیکم۔ قصہ کہانی میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے عالی پر کیا گزری، تحریر ہے عزیز اسری کی۔ قسط نمبر 6، باب نمبر 7، عابد کا رسہ۔ معلوم نہیں چاند کہاں کھو گیا تھا، شاید وہ بھی ان معصوم بچوں کی طرح تھک ہار کر کہیں سو چکا تھا۔ آسمان پر صرف تارے جاگ رہے تھے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی اونگنے لگے۔ بادلوں نے موقع غنیمت جانا، بس چڑھ دوڑے آسمان پر، اور چاند کی طرح تارے بھی غائب ہو گئے۔ بادل زور سے گرجا۔ یہ خوفناک گرج سن کر بھی احاطے میں سوئے ہوئے لڑکے سوتے رہے، مگر ایک لڑکا جاگ رہا تھا۔ اسے بھوک نے بے حال کر رکھا تھا۔ یہ وہی تھا جسے آج ایک اور روٹی مانگنے پر بدصورت آدمی نے خوب پیٹا تھا، اور بیچارہ 2 روٹیاں لیتے لیتے ایک سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس نے سونے کی بہت کوشش کی، لیکن بھوک سونے نہیں دیتی، چاہے انسان مخمل کے بچھونے پر ہو یا خاک کے بستر پر۔ وہ لڑکا آسمان پر بادلوں کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے اندھیرا گہرا ہوتا جاتا تھا، ویسے ویسے اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ دل میں بار بار دعا مانگتا کہ خدایا زور زور سے بارش ہو، باہر سوئے ہوئے بدصورت آدمی اور کانا اٹھ کر اندر آئے، دروازہ کھلے، اور بارش شروع ہو گئی۔ لڑکے بھاگ کر برآمدے میں چلے گئے۔ بھوکے لڑکے کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اندھیرے میں رینگتا ہوا دروازے کے پاس آ گیا جہاں بڑا لڑکا سویا ہوا تھا۔ اس نے تسلی کرنے کے لیے بڑی احتیاط سے ہاتھ اٹھا کر دروازے کو ٹٹولا۔ جب بڑے لڑکے نے کروٹ بدلی تو دروازے کے پاس تھوڑی سی جگہ ہو گئی۔ بھوکا لڑکا بالکل دروازے کے ساتھ لپٹ کر لیٹ گیا۔ پہلے کانے کی آنکھ کھلی۔ وہ بارش دیکھ کر غصے میں آ گیا اور معلوم نہیں کسے گالیاں دینے لگا۔ بدصورت آدمی بھی اٹھا۔ اس نے بندوق سنبھالی، پھر چابی، اٹھ کر دروازے پر لگا ہوا تالا کھولا اور کانے کو اندر جانے کو کہا۔ کانا اپنی چارپائی اٹھائے ہوئے احاطے میں داخل ہوا۔ دروازے کے ساتھ پڑے ہوئے بھوکے لڑکے کی ٹانگوں پر کانے کا پاؤں پڑا تو لڑکے کو سخت تکلیف ہوئی، لیکن پھر بھی وہ برداشت کر گیا۔ کانے نے ٹارچ جلا لی، اپنی چارپائی احاطے میں رکھی اور جلدی سے کرخت صورت آدمی کی چارپائی اٹھا کر اندر آیا۔ کرخت صورت آدمی بھی اٹھا۔ جو ہی کرخت صورت آدمی احاطے میں داخل ہوا، بھوکا لڑکا بجلی کی سی تیزی سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ کرخت صورت شخص زور سے بولا، کون ہے؟ کون ہے؟ کانے نے بھی گھبرا کر جلدی سے کہا۔ کرخت صورت آدمی نے کانے کے ہاتھ سے ٹارچ چھین لی اور دروازے سے باہر روشنی پھینکی۔ بھوکا لڑکا اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ کانا جلدی سے باہر بھاگا، دروازہ بند کر دیا اور وہ دونوں بھوکے لڑکے کے پیچھے بھاگے۔ موسلا دھار بارش سے ہر طرف کیچڑ ہو گئی تھی، ٹھیک طرح سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، لیکن لڑکا بھاگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ٹارچ کی روشنی دوڑ رہی تھی۔ پھر گولی چلنے کی آواز آئی۔ وہ پھر بھی نہیں رکا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ایک جگہ کیچڑ میں اس کا پیر پھسلا اور وہ دھڑام سے پانی میں گر گیا۔ کانا اور کرخت صورت آدمی جب بھوکے لڑکے کو گھسیٹ کر لائے تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ فوراً کوٹری سے ایک رسہ نکالا گیا۔ بے ہوش لڑکے کے دونوں ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے، پھر دونوں ٹانگیں رسے سے جکڑ کر رسے کا دوسرا سرا ایک کنڈے سے باندھ دیا گیا۔ باہر کے دروازے پر اندر سے تالا ڈال دیا گیا تھا اور بڑے لڑکے کو جگا دیا گیا تھا۔ اب کانے نے ٹارچ بڑے لڑکے کو دی اور وہ دونوں سوئے ہوئے لڑکوں کو گننے لگے۔ بڑا لڑکا ہر لڑکے پر روشنی ڈالتا اور کانا سوئے ہوئے لڑکے کو ٹھوکر مار کر گنتا۔ صبح منہ اندھیرے کانے نے سب لڑکوں کو جگا دیا۔ جب علی کو جگا کر باہر چلنے کو کہا گیا تو وہ گھبرا گیا۔ علی کل دن بھر سخت کام کرنے کی وجہ سے ابھی تک تھکا ہوا تھا۔ اس کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ بارش تو کچھ دیر پہلے تھم چکی تھی، لیکن ابھی تک لڑکوں کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ علی کا جسم اور آنکھیں نیند کی کمی کی وجہ سے دکھ رہی تھی۔ چلو چلو، کانے نے علی کو گھسیٹتے ہوئے کہا۔ عابد بھی علی کے ساتھ تھا۔ سب لڑکوں کو کدالیں اور ٹوکریاں دے کر کام پر چلنے کا حکم دیا گیا۔ رسے سے بندھے ہوئے لڑکے کے ہاتھ پاؤں کھول کر اسے بھی کام پر لگا دیا گیا۔ سب لڑکوں کو پتہ چل گیا تھا کہ آدھی رات کے وقت اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ عابد نے علی کو آہستہ سے بتایا کہ جب کوئی لڑکا یہاں سے بھاگتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اسے دونوں مالک بہت مارتے ہیں اور رات کو رسے سے باندھ دیتے ہیں۔ علی اور بھی سہم گیا۔ وہ ہاتھ میں خالی ٹوکری اٹھائے جا رہا تھا۔ اس نے پوچھا، یہاں سے کوئی لڑکا بھاگ نہیں سکتا؟
کیوں نہیں بھاگ سکتا؟ 2 مہینے پہلے ایک لڑکا بھاگ گیا تھا، اس کے بعد ایک اور لڑکا بھاگا تو، لیکن مالکوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے لڑکے کو گولی مار دی۔ عابد نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک زوردار بیدھ اس کی پیٹھ پر پڑا اور کانا کڑک کر بولا، ہر وقت بکتا رہتا ہے، چپ چاپ چل، چپ چاپ۔ بارش ہونے کی وجہ سے زمین گیلی ہو گئی تھی، اسے کھودنا مشکل تھا، لیکن آج لڑکے کل کی طرح پریشان نہیں تھے۔ بارش ہو جانے کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا تھا، گرمی کی شدت کم ہو گئی تھی اور آسمان پر اب بھی کوئی اکا دکا بادل آ جاتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے بادل سخت کام کرنے والے بچوں پر ترس کھا کر ان پر بار بار سایہ کر رہے ہیں۔ علی کو عابد سے ہٹا کر دوسرے لڑکے کے ساتھ لگا دیا گیا تھا۔ اس کی طرح عابد بھی آج مٹی ڈھو رہا تھا، اس لیے آتے جاتے وہ ایک دوسرے کے پاس سے ضرور گزر جاتے تھے۔ دوپہر کو انہیں کھانا ملا۔ بڑا لڑکا لڑکوں اور مالکوں کے لیے الگ الگ کھانا تیار کرتا تھا۔ لڑکے ایک ایک روٹی اور دال لے کر کھانے لگے۔ کام کے وقت مالک لڑکوں سے پہلے کھا لیتے تھے تاکہ فارغ ہو کر اچھی طرح لڑکوں کی نگرانی کر سکیں۔ کھانے کے بعد جب عابد دوبارہ اپنی ٹوکری اٹھا رہا تھا تو علی سے کہنے لگا، دعا کرو آج رات بھی بارش ہو، پھر ہم۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پیچھے دیکھا کہ کہیں کوئی آ تو نہیں رہا۔ علی اس کا مطلب سمجھ کر بولا، مجھے تو بھاگنے سے ڈر لگتا ہے، وہ گولی مار دیں گے۔ ڈرو نہیں علی بھائی، ہمت سے کام لو۔ لیکن رسا کہاں ہے؟ علی نے پوچھا۔ رسا؟ عابد نے پہلے پیچھے پھر ادھر ادھر بکھرے ہوئے لڑکوں کو دیکھا اور رک کر بہت ہی آہستہ سے بولا، یہی ہے، میں نے چھپا رکھا ہے، تم آج رات سونا نہیں۔ اسی وقت کرخت صورت آدمی کی آواز گونجی، بہت دیر ہو گیا ہے، بہت دیر ہو گیا ہے، جلدی کرو۔ سب لڑکے جلدی جلدی مٹی کھودنے اور ڈھونے لگے۔ علی آج پھرتی سے مٹی ڈھو رہا تھا۔ انسان جب خوش ہوتا ہے تو اس کے جسم میں اپنے آپ چستی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی حال علی کا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ آج رات وہ قید سے آزاد ہو جائے گا، لیکن پھر اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگتا۔ وہ سوچتا کہ اگر ہم بھاگنے میں کامیاب نہ ہوئے، کانے یا کرخت صورت آدمی نے ہمیں دیکھ لیا تو گولی مار دیں گے۔ علی پھر اپنی ہمت بندھاتا، خود کو تسلی دیتا کہ عابد یہاں سے بھاگنے کی ترکیب جانتا ہے، ہم ضرور یہاں سے بھاگ نکلیں گے۔ علی مٹی سے بھری ہوئی ٹوکری سر پر رکھ کر عابد کے پیچھے لپکا۔ عابد بھی مٹی پھینکنے کے لیے جا رہا تھا۔ عابد کے قدم سست پڑ گئے۔ وہ بولا، گھبراؤ نہیں علی، کسی سے بات نہیں کرنا، ہم آج رات چلے جائیں گے نا؟ علی نے بڑے جوش سے پوچھا۔ ہاں، اللہ نے چاہا تو۔ یہ کہتے ہی وہ آگے بڑھ گیا۔ سامنے سے کانا بیدھ لہراتا ہوا آ رہا تھا۔ علی بھی تیزی سے بھاگنے لگا۔ ہاں، ایسے کام کرو، کانے نے علی کی پھرتی دیکھتے ہوئے کہا، تم دیکھنا رات کو کیسا کام کرتا ہوں۔ علی نے اپنے دل میں کانے سے کہا اور مسکرانے لگا۔ علی بہت خوش تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں اب جلدی ہی اپنے گھر پہنچ جاؤں گا، اپنے ابا اور پیاری امی سے ملوں گا۔ معلوم نہیں میری امی اب کیسی ہیں، اس دن وہ کتنی بیمار تھیں، ابا بھی گھر پہ نہیں تھے۔ میں جا کر اپنی امی اور ابا سے معافی مانگوں گا اور اپنے دوست رفیق سے بھی۔ رفیق مجھ سے مل کر کتنا خوش ہوگا۔ اس طرف کرخت صورت اور کانا دونوں گرج گرج کر لڑکوں کو گالیاں دے رہے تھے۔ کانے کے ہاتھ میں ایک رسا تھا۔ موٹی آنکھوں والا چھوٹا لڑکا جب مٹی کھود رہا تھا تو زمین میں دبا ہوا رسا نکل آیا تھا اور کانے نے دیکھ لیا تھا۔ اب وہ رسا ہاتھ میں اٹھائے ایک ایک لڑکے سے پوچھ رہا تھا کہ یہ رسا کس نے چھپایا۔ یہ دیکھ کر عابد اور علی دونوں کا خون خشک ہو گیا۔ بتاؤ ورنہ ہم گولی مار دے گا، کرخت صورت آدمی چلایا۔ علی کے قدم جہاں تھے وہیں گڑ گئے، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ کانا گرجتا ہوا اسی کی طرف آ رہا تھا۔